بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج کا ویلاگ روس اور یوکرائن کے تنازع کے متعلق ہے، جو اس وقت بڑھ کر ایک جنگ کے دہانے پر کھڑا کر چکا ہے دونوں ممالک کو، اور صرف دونوں ممالک نہیں، پوری دنیا اس وقت سرد جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر روس نے جس طرح مبینہ طور پر ڈرایا جا رہا ہے کہ یوکرائن پر حملہ کر دیا تو کہیں تیسری عالمی جنگ نہ چھڑ جائے، اور اس کی اہمیت اور اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان روس کے دورے پر روس روانہ ہوئے ہیں، اور یوکرین کے سفیر نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہ وہ کردار ادا کریں اس جنگ کو ٹالنے کے لیے۔ روس یوکرائن تنازع کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے تاریخی، جھگڑا کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی ہے، یہ آج کا ویلاگ ہے۔ اور بہت سے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ اس ضمن میں آپ کو مختصراً بتاؤں سادہ آسان الفاظ میں کہ یہ روس اور یوکرائن کے بیچ پھڈا کس بات کا شروع ہوا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ روس اور یوکرائن نقشے پر دنیا میں کہاں واقع ہیں۔ یہ دونوں مشرقی یورپ میں واقع ہیں، اور مشرقی یورپ کے بڑے ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روس جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور یوکرائن جو ہے وہ بھی رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد اس خطے کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اب جب ہم بارڈرز کی بات کرتے ہیں، عالمی سرحد کی بات کرتے ہیں، تو یوکرائن جو ہے اس کے شمال میں بیلاروس کا ملک واقع ہے، مشرق میں اس کے رشیا ہے، روس ہے، اور ساؤتھ میں اس کے بحیرہ اسود ہے، بلیک سی ہے، اور ایک سائڈ پہ اس کے جناب رومانیہ ہے، ہنگری ہے، پولینڈ ہے، اور سلواکیا ہے۔ اب جب ہم روس کی بات کرتے ہیں، یہ بھی مشرقی یورپ کا ایک بڑا ملک ہے، اور اس کی سرحدیں جو ہیں وہ 12 سے 16 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اتنا بڑا اس کا طول عرض ہے، رقبہ ہے۔ ایک طرف جناب اس کے کوریا ہیں، چائنا ہے، اور منگولیا ہے، دوسری جانب قازقستان ہیں، اور بیلاروس بھی ہے، یوکرائن بھی اس کے سرحد لگتی ہے، بحیرہ اسود ہے۔ اس کی سرحدیں دیکھیں کتنی طویل ہیں روس کی، کہ یہ سکنڈینیوین ممالک جو ہیں، سویڈن، فن لینڈ اور ناروے تک بھی جاتا ہے اس کا رشیا کا بارڈر۔ تو یہ میں نے آپ کو نقشے پر بتایا کہ ان کا بارڈر کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، روس کسی تعارف کا محتاج نہیں، جو دنیا کی ایک بڑی سپر پاور تھی، اور اب دوبارہ وہ اس کو اپنے آپ کو اس حیثیت میں واپس لا رہا ہے۔ 1991 میں جب افغانستان میں روس نے کئی برس کی ہزیمت کے بعد جب اس کی فوجوں نے دریائے آمو کو پار کیا، تو روس کا شرازہ بکھر گیا۔ جو کبھی USSR تھا، جو بہت ریاستوں کا ایک بڑا مجموعہ تھا طاقتور، اس کا شرازہ بکھرا، ریاستیں آزاد ہوئیں، اور وہ خود مختار ممالک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر وہ ابھر کر سامنے آئیں، معرض وجود میں آئیں۔ اور ایک وقت تھا کہ 1990 کی دہائی میں دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، امریکہ اور روس۔ اس طرح ایک قدرتی توازن تھا طاقت کا، لیکن جب روس کا شرازہ بکھرا افغانستان میں، اور اس کے بعد پھر 9/11 جب پیش آیا، تو اس کے بعد پھر اکیلا چودھری جو دنیا کا تھا وہ امریکہ ابھر کر سامنے آیا، جو پوری دنیا کے ممالک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے لگا، اور وہ خود مختار ہو گیا، اور اس کے سامنے کوئی بڑی طاقت نہ رہی۔ روس کی یہ ہسٹری ہے، روس کی یہ تاریخ ہے، لیکن روس اب آہستہ آہستہ دوبارہ اپنا آپ منوانے لگا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، حربی میدان میں بھی، اور چائنا جو ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آ چکا ہے، ایک تیسری بڑی قوت کے ٹیکنالوجی، معیشت اور دفاع میں وہ روس اور امریکہ کے بعد تیسری بڑی طاقت ہے جو ابھر کر سامنے آ گئی ہے، بلکہ آنے والے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سب کو مات دینے والا ہے، کاروبار میں بھی، کرنسی میں بھی، معیشت میں بھی، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دے رہا ہے۔ اور اس نے بھی حالیہ جو بحران آیا کرونا کا، اس میں بھی چائنا نے ویکسین کی جو ڈپلومیسی اپنائی ہے روس کے ساتھ مل کر، اس میں بھی وہ تیزی کے ساتھ ایک بلاک جو ہے بنا رہے ہیں چائنا اور روس دنیا میں۔ یہ تھا وہ عالمی تناظر جس میں ہم نے آپ کو پس منظر بتایا روس اور یوکرائن کے تنازع کا، کہ وہ اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ روس کا بارڈر چونکہ یوکرائن سے لگتا ہے، اور یوکرائن کی سرحد پر واقع جو بہت سی اس کی ریاستیں ہیں، علاقے ہیں اس کے، وہاں کے مقامی باشندے جو ہیں
وہ روسی زبان بولتے ہیں اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت بھی روس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے اس تنازع کی۔ اور کریمیا جو کہ ایک سرحدی علاقہ ہے یوکرائن کا، 2014 میں باقاعدہ طور پر وہاں علیحدگی پسندوں نے سر اٹھایا اور روس نے حملہ بھی کیا اور پھر باقاعدہ طور پر ریفرینڈم ہوا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ 2013-14 میں علیحدگی پسندوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا کریمیا کے علاقے میں، جو کہ یوکرائن کا علاقہ تھا، اور پھر روس کی مداخلت بھی ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ریفرینڈم ہوتا ہے روس کے ساتھ الحاق کے لیے، اور یہ ریفرینڈم، اس کا ٹرن آؤٹ دیکھیں 95% رہا، اور 85% جو تھے لوگوں نے اپنا ووٹ روس کے ساتھ الحاق کے حق میں دے دیا۔ یوں کریمیا جو تھا وہ باقاعدہ طور پر یوکرائن سے کٹ کے روس میں شامل ہو گیا، روس کا حصہ بن گیا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یورپی یونین، نیٹو، سارے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، مخالفت بھی کی، لیکن ان کی پیش نہ چلی۔ یہ آغاز ہے سرد جنگ کا یوکرائن اور رشیا کے بیچ، کریمیا کا الگ ہو کے روس میں شامل ہو جانا۔ اب جی مزید یہاں 3 ریاستیں ہیں جو کہ اس بارڈر کی پٹی کے ساتھ ہیں، اور وہاں بھی باغی جو ہیں روس نواز، وہ یوکرائن کی فوج کے ساتھ، یوکرائن کی حکومت سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور حال ہی میں پیر کی شب روس نے ایک بڑی پیش رفت کی ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے ان کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کا۔ اس پر بھی ایک تیزی کے ساتھ دنیا میں تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ امریکہ نے، برطانیہ نے، یورپی یونین نے اس کی مذمت کی ہے روس کی اس حرکت کی، اور کہا ہے کہ روس جو ہے وہ تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے یہ جو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، 3 بڑے علاقے ہیں، ان کو لوہانسک بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دونباس ہے۔ یہ 3 بڑے علاقے ہیں جن کو روس نے بطور آزاد ریاستوں کے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں بے چینی ہے، یہاں کے لوگ باغی ہیں اور یوکرائن کی حکومت کے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ روس نے پچھلے کچھ مہینوں سے جنگی مشقوں کے نام پر اپنی 1.5 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ یوکرائن کے بارڈر پر اتار رکھی ہے۔ بلیک سی میں بھی اس کے بحری بیڑے اور جنگی ہتھیاروں سے لیس جو ہیں بحری ہتھیار، اس کے جہاز، وہ بحرہ اسود میں اس وقت گشت کر رہے ہیں۔ اس پر اب امریکہ اور برطانیہ نے حکمت عملی بناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرائن کی مدد کو آئیں گے، اور ابنائے باسفورس جو کہ ترکی کا علاقہ ہے، ترکی جو کہ نیٹو فورسز کا حصہ ہے، تو اس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے گمان غالب یہی ہے کہ اب اتحادی فوجیں جو ہیں، نیٹو فورسز، وہ بھی روس کے مقابلے میں اترنے والی ہیں۔ یوں دنیا تیزی سے ایک بڑے تنازع کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی، آج ہم بات کر رہے ہیں آج کے ویلاگ میں کہ روس اور یوکرائن کا پھڈا کیا ہے، کس بات پر ان دونوں ممالک کے بیچ جھگڑا ہے، تنازع کس بات کا ہے، اور اب یہ تیزی سے ایک جنگ کی جانب کیوں حالات خطے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2013-14 میں روس نواز جو صدر تھے ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، خانہ جنگی شروع ہو گئی، ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا، اور چونکہ انہوں نے معاہدے پر سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ معاہدہ تھا یورپی یونین اور نیٹو کے بیچ سیاسی تعاون کا اور تجارت کا، انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے خلاف حالات بگڑ گئے، اور اب جو موجودہ صدر ہیں یوکرائن کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا ہے یورپی یونین سے، نیٹو فورسز سے، کہ یوکرائن کو فوری طور پر یورپی یونین کا حصہ بنایا جائے، نیٹو کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یورپی یونین یا نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے یوکرائن، تو یہ معاہدہ ہے یورپی یونین کا کہ کسی ایک یورپی یونین کے رکن پر حملہ جو ہے وہ پوری یورپی یونین پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے دفاع کے لیے ان کا آنا، اپنی فوجیں لے کر میدان میں نکلنا مجبوری بن جاتا ہے۔ تو اب جناب اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑے واضح ایک بلاک ہیں، ایک طرف یوکرائن کی پشت پر یورپی یونین کھڑی ہے، برطانیہ اور امریکہ بالکل جی وہ کمر بستہ ہیں یوکرائن کی حفاظت کے نام پر، وہ اپنی فوجوں کو بالکل تیار رہنے کا حکم دے چکے ہیں۔ دوسری جانب روس ہے جس نے پیش قدمی پہلے سے ہی کی ہوئی ہے یوکرائن کی سرحد پر،
اب لامحالہ جب روس آتا ہے حرکت میں تو پھر چائنا بھی لامحالہ طور پر کل کو روس کے کیمپ میں کھڑا نظر آئے گا۔ اب بڑا امتحان پاکستان اور بھارت کا ہے کہ پاکستان اپنا دامن کیسے بچاتا ہے، اور بھارت جو ہے چونکہ وہ ایک بڑا اتحادی روس کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے خطے میں، ادھر سے اس کو چائنا سے بھی بڑی مسائل ہیں، لداخ میں پینگانگ جھیل کے اوپر بھی چائنا نے پل بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال خطے کی انتہائی اس وقت جو ہے وہ نازک ہے، انتہائی تشویشناک ہے، اور اگر ذرا سی بھی چنگاری جو ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے تو خدشہ یہی ہے کہ خطے میں ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کو تیسری عالمی جنگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس سے بحران دنیا میں امن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑا سنگین ہونے جا رہا ہے۔ اور یہاں ناظرین یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ پہلے ہی جب سے روس اور یوکرائن کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہوا ہے، خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بہت بڑھ چکی ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے روس اور یوکرائن کی کشیدگی کو، اور یاد یہ بھی رہے کہ رشیا جو ہے وہ دنیا میں سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے، اور گیس پیدا کرنے والا بھی ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے روس۔ تو اب اگر روس اور یوکرائن کے بیچ خدا نخواستہ اگر کل کلاں کو یہ جنگ چھڑ پڑتی ہے اور اس میں کود آتے ہیں نیٹو فورسز، یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، تو پھر یہ ایک بہت بڑا عالمگیر مسئلہ بن جائے گا، گمبھیر صورتحال ہو جائے گی، اور اس صورت میں پھر یہ ایک بڑا خدشہ ہے کہ تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، اور اس سے پھر جو متاثر ہوں گے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک، وہاں پہلے ہی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، پہلے ہی تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں، اور اب اگر یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی ہے تو پھر آنے والے وقت کی پیش بندی کیسے کی جائے گی؟ یہ صورتحال ہی، اس کا تصور ہی بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک ہے۔ تو ناظرین یہ آج کا ویلاگ تھا جس میں میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ روس اور یوکرائن کے بیچ لڑائی کس بات کی ہے، تنازع کس بات کا ہے، اور اب یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ یہ بالکل کمر بستہ ہیں اس جنگ میں یوکرائن کا ساتھ دینے کے بہانے روس کو نیچا دکھانے کے لیے، اور اب روس جو ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس جنگ سے کیسے نکلتا ہے، کس طرح سے وہ دنیا کو ایک عالمی جنگ سے بچاتا ہے اور بحران سے بچاتا ہے۔ پاکستان کا کردار بھی اس وقت اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو گئے ہیں، کیا وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں، جنہوں نے ان کو باقاعدہ اس دورے کی دعوت دی ہے، کیا وہ اس دورے میں جس طرح یوکرائن کے سفیر نے ان سے اپیل کی تھی، مدد کی کہ عمران خان اپنا کردار ادا کریں، دیکھنا یہ بھی ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کر خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگلے آنے والے دن جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دعا یہی ہے ناظرین کہ دنیا اب کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی کرونا نے 2 سال سے لگ بھگ زائد عرصہ گزر چکا ہے، بالکل زندگی کو متاثر کر رکھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ خطے میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عام آدمی کی زندگی کس قدر عذاب ہو جائے گی۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو محفوظ رکھے۔